أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مبارک مہینہ دیکھنا نصیب فرمایا. یہ مہینہ جہاں عبادات کا مہینہ ہے وہاں پہ محاسبے کا مہینہ بھی ہے. اس میں انسان اپنا حساب کتاب کرے سال بھر کا. دن میں جب آپ روزے سے ہوتے ہیں کچھ فراغت مل جاتی ہے. قرآن پڑھ کے بھی بعض دفعہ انسان تھک جاتا ہے. تلاوت بھی اب نہیں ہوتی, نماز کا بھی کوئی وقت نہیں ہے. تو چاہے آپ بیٹھے میں کچھ دیر کے لیے اپنا محاسبہ کیجیے. یہ بھی ایک عبادت کی ہی شکل ہے کہ انسان دیکھے کہ میں کہاں کھڑا ہوا ہوں. ہمارے اسلاف اپنا سخت محاسبہ کیا کرتے تھے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. یعنی آپ کہیں بیٹھ جائیں ایسی جگہ پر جہاں پر بالکل خاموشی ہو, تنہائی ہو, اور سوچیں اپنی زندگی کو کہ کہاں کھڑی ہوئی ہوں, آگے کے لیے میں نے کتنا کیا ہے اور کتنا بھی کرنا باقی ہے. کون سی چیزیں ہیں جو میں نے ابھی تک ڈیلے کی ہوئی ہیں, جو ابھی تک میں کر نہیں پائی اور ہر دفعہ ارادہ کرتی ہوں اور ہو نہیں پاتا. کون سی چیزیں ہیں جو میں نے ابھی تک سوچی بھی نہیں کرنے کی. کون سی چیزیں ہیں جو کر چکی ہوں مگر کیسی کی ہیں. جیسے مثلاً نمازیں ہیں تو کیسی پڑھی ہیں, کتنے خشوع کے ساتھ پڑھی, کتنی چھوڑ دی, کتنی ادا کی, کتنے اضافے کی ضرورت ہے, نوافل میں کہاں کہاں اضافہ کر سکتی ہوں. تو اسی طرح روزوں کا سوچ سکتے ہیں کہ میرے فرض روزے میں کتنے رکھ چکی, کتنے چھوڑ چکی, کتنے ابھی رکھنے باقی ہیں. فرض روزوں کے علاوہ میں کس طرح اضافہ کر سکتی ہوں نوافل کے ساتھ, نفلی روزے رکھنے کے ساتھ. اسی طرح اور چیزوں کی بھی. اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے اخلاق, اپنے کردار کی بھی کون کون سی میرے اندر برائیاں ہیں, میں ان کو نکالنے کی کوشش کرتی رہی ہوں, ابھی تک میں اس میں کامیاب نہیں ہوئی. یا کون سی بھلائیاں ہیں جو مجھے اپنے اندر لانی ہیں,
میں اللہ تعالیٰ کے کلام کو کتنا سمجھ چکی ہوں، کتنا ابھی باقی ہے، کتنے پہ سمجھ کے عمل کر رہی ہوں اور کتنے میں سوچ میں پڑی نہیں ہوں. کیونکہ زندگی کی بھاگ دوڑ میں ہمیں بعض دفعہ اتنا بھی وقت نہیں ملتا کہ ہم کبھی سوچ سکیں کہ کیا ہم آج اگر اللہ تعالی کے پاس جانا پڑ جائے تو تیار بھی ہیں یا نہیں. ہم اتنے مشغول ہیں کہ خیال بھی نہیں رہتا کہ یہ بھی سوچنے کی کوئی بات ہے، یہ بھی توجہ دینے کی کوئی چیز ہے. تو اس کے لیے وقت ضرور نکالیے. سوچ لیں آج اگر مجھے فرشتے لینے کے لیے آ جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو میرے لیے حسرت بن جائیں گی کہ کاش میں یہ کر لیتی. اس چیز کو جب آپ سوچیں گے تو آپ کے سامنے ایک ایک کر کے خود بخود اپنے عمل آنے لگیں گے. اور ہم جتنے بھی جوان ہوں، جتنے بھی طاقتور ہوں، کسی وقت بھی جانے کا ٹائم آ سکتا ہے. یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں اگر آج فرشتے مجھے لینے آ جائیں. لہذا اپنی تیاری رکھنے کی ضرورت ہے، اور تیاری کے لیے پہلے پلاننگ کرنی پڑتی ہے. کس چیز کی تیاری کرنی ہے، کون سا عمل بڑھانا ہے، کون سی برائیاں جو ختم کرنی ہے. اور ضرور یہ سوالات خود سے پوچھیں اور خود کو بالکل ایمانداری کے ساتھ جواب دیں. ہم نے کسی اور کو نہیں جواب دینا، اپنے آپ سے کم از کم ہم سچے ہو جائیں. جانتے ہیں ہمارے اسلاف کس طرح اپنا محاسبہ کیا کرتے تھے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں ایک قبر بنا رکھی تھی، یعنی ایک گڑھا کھود رکھا تھا. اس میں جا کے لیٹ جایا کرتے تھے اور خود سے سوال کرتے تھے، اے نفس اب بتا کہ تو کیا چاہتا ہے. سوچیں وہ لوگ کتنے سیریس تھے اپنی آخرت کے بارے میں کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہی فگر آؤٹ کرنا چاہتے تھے کہ وہاں ہمیں کیا چیز ہوگی جس کی ضرورت ہوگی، اس کا ہمیں آج پتہ چل جائے. ہم تو اس کو برا سمجھتے ہیں نا کہ ایسی بات بھی نہ کرو. وہ اس کو حقیقت سمجھتے تھے اور اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے تھے. کیونکہ جب وقت آ جائے گا تب اگر ہم نے ان سوالوں کے جواب پا بھی لیے تو کیا فائدہ ہوگا. یہ چیز تو یہاں پتہ ہونی چاہیے. اور ٹائم ٹو ٹائم انسان کو اپنے آپ سے یہ سوال کرتے رہنا چاہیے، خود پر طاری کرنا چاہیے کہ میرے پاس فرشتے آ گئے. جیسے وہ اپنے آپ سے پوچھتے تھے نا کہ اب تو کیا چاہتا ہے، تو ظاہر ہے نفس تو کہے گا کہ ہائے میں نے تو یہ کرنا تھا، یہ کرنا تھا، مجھے یہ چاہیے تھا، میرا یہ کام رہتا تھا. یقین جانے کسی کو یہ پتا چل جائے نا کہ اس کو کوئی ایسی بیماری لگ گئی ہے اور ڈاکٹر بتا دے کہ آپ کے پاس صرف چند دن باقی ہیں، تب ایسے لوگوں کا رونا دھونا دیکھیں. وہ اتنا روتے ہیں اس بات پر کہ ہائے ہم نے تو یہ کرنا تھا، بھی ہم نے تو وہ کرنا تھا. بہت بہت سارے پلان ہوتے ہیں مگر کیا کچھ نہیں ہوتا، سوچتے ہی رہ جاتے ہیں اور اسی میں اپنی وقت کو گزارتے جاتے ہیں، ڈیلے کرتے جاتے ہیں. کل کل کل. امام ابن قیم فرماتے ہیں ایک لڑکی طاعون سے وفات پا گئی. اس کے باپ نے اس کو خواب میں دیکھا تو پوچھا، میری بیٹی بتاؤ آخرت کے حالات کیا ہیں؟ لڑکی نے کہا، یہ ایک بہت سنجیدہ معاملہ ہے جو ہمیں درپیش ہے، یعنی بہت سیریس میٹر ہے. یہ ہم جانتے تھے مگر ہم نے عمل نہیں کیا. اللہ کی قسم
آج اگر ایک تسبیح پڑھ کر یا نماز کی صرف ایک رکعت پڑھ کر میں اپنے اعمال نامے میں نیکی کا اضافہ کر سکوں تو مجھے یہ زیادہ محبوب ہے پوری دنیا سے اور جو کچھ بھی اس میں ہے۔ تو واقعی اگر سوچا جائے اس بات کو سامنے رکھ کے تو کتنی ہی باتیں ہیں جو ہمیں پتہ ہیں۔ یہ پروگرام آپ سنتے ہیں، اس میں آپ کو بہت ساری نیکی کی باتیں بتائی جاتی ہیں جن سے آپ اپنے اجر کو بڑھا سکتے ہیں، جن سے آپ اپنی بخشش کروا سکتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو رہنمائی کی جاتی ہے، مگر عمل کرنا تو ہمارا کام ہے۔ اب جس کو پتہ نہ ہو اس کی تو الگ بات ہے، مگر جس کو پتہ بھی ہو اور وہ عمل میں کوتاہی کرے تو وہ کسی اور کو دوش نہیں دے سکتا سوائے اپنی ذات کے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہم جانتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ سب کو پتا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں نیکی کتنی گنا ملٹی پلائی ہو جاتی ہے۔ نفل فرض کے برابر، فرض 70 فرضوں کے برابر ایک سیل لگی ہوئی، نیکیاں بہت سستے بھاؤ میں مل رہی ہیں اور بکھری پڑی ہیں ہمارے ارد گرد، اور ہمارے اندر ہمت بھی ہے، ہمارے پاس طاقت بھی ہے، ہمارے پاس وقت اور صحت بھی ہے، مگر پھر بھی اکثر ہم ان نیکیوں کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ نیکیوں کے کئی مواقع ہمارے سامنے آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، مگر ہم اپنی سستی کی وجہ سے یا کبھی غفلت کی وجہ سے یا آرام طلبی کی وجہ سے بس بے پرواہ رہتے ہیں، جیسے یہ کوئی بگ ڈیل نہیں ہے، جیسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نیکی کر بھی لی تو ٹھیک ہے، نہیں بھی کری تو کوئی رنج نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی اس کے چھوٹ جانے کا افسوس نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری سوچیں کہیں اور کی ہیں، ہماری فکریں ہی کچھ اور ہیں، ہمارے غم کچھ اور ہیں۔ آخرت کی فکر تو ہم نے لگائی ہی نہیں، وہاں کے غم ہم نے پالے ہی نہیں، لہذا آخرت سے بے پرواہی کی وجہ سے ہم دنوں کو گزارتے ہی چلے جاتے ہیں اور کبھی سوچتے بھی نہیں، اور خود کو کبھی اس طرح سے کھپاتے بھی نہیں جیسے دنیا کے لیے ہم کھپاتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں کہ ہم کر نہیں سکتے، کر سکتے ہیں، اور ایسا بھی نہیں کہ ہمیں پتا نہیں ہے، ہمیں پتا بھی ہے۔ اب دیکھیں کس کو نہیں پتا کہ قرآن کریم اللہ تعالی کا کلام ہے اور اس نے ہماری ہدایت کے لیے یہ پیغام ہمارے لیے بھیجا۔ اس کے باوجود ہم اپنا وقت فضول ایکٹیویٹیز میں گزارتے رہتے ہیں، مگر قرآن کو سیکھنے کی طرف نہیں آتے۔ ہمیں پتا بھی ہے کہ صدقہ کرنے پر 10 گنا اجر تو دنیا میں اللہ تعالیٰ پر پاتا ہے، اور رمضان میں تو کئی گنا یہ اجر بڑھ جاتا ہے۔ پھر بھی عید کی شاپنگ کے لیے ہم زیادہ خرچہ کرتے ہیں صدقہ کرنے کی نسبت۔ ہمیں پتا ہے کہ انسان کو اس کے گناہ ہلاک کر دینے والے ہیں، اور گناہوں کی معافی کے بہت سارے مواقع ہیں۔ مثلا حج مبرور سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، انسان ایک نئے پیدا ہوئے بچے کی طرح پاک صاف ہو جاتا ہے۔ پھر بھی ہمیں اپنے گناہ بخشوانے کی بہت ہرس نہیں، اتنا زیادہ شوق نہیں۔ ہم ویکیشن پلان کر لیتے ہیں مگر حج کی پلاننگ نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر اور عشاء کی نماز جماعت سے ادا کرنے کا اتنا اجر ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو وہ اپنی سیرین کے بل جائیں مسجدوں کی طرف اس نماز کو ادا کرنے کے لیے۔ اتنا اجر جانتے ہوئے بھی
ہمیں وہ اجر پانے کی کوئی ایسی تمنا نہیں، کوئی ایسی فکر نہیں، کوئی ایسا شوق نہیں کہ ہم روزانہ فجر اور عشاء مسجد میں جا کے پڑھیں۔ اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ رمضان میں قیام اللیل کرنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، مگر ہم ٹی وی کے آگے بیٹھے رہتے ہیں رات رات تک، مگر قیام کرنے کی فکر نہیں کرتے۔ ہم جانتے ہیں سب کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اور ایک دفعہ موت آ گئی تو واپس جانا ممکن نہیں ہوگا کہ ہم جا کے اپنی وہ نیکیاں جو ہم نے کل پہ ڈالی ہوئی تھی وہ کر کے آ جائیں۔ تب بھی ہم کوئی فکر نہیں کرتے ان نیکیوں کی، تب بھی ہم ان کو کل پہ چھوڑے جاتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری ہر سانس ہمیں ہمارے انجام سے قریب کر رہی ہے، تب بھی ہم کھیل تماشوں میں اور نان سیریس چیزوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں سب کہ قیامت آنے والی ہے، اور ایک دن جب قیامت آ جائے گی تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہونا پڑے گا اور اس ساری زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ تب بھی ہم غفلت میں زندگی گزارے جاتے ہیں اور اس دن کی کوئی تیاری نہیں کرتے، جبکہ آج عمل کا وقت ہے، حساب کا نہیں۔ کل حساب کا وقت ہوگا، عمل کا وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ آج ہم زندہ ہیں، آج ہم سانس لے رہے ہیں، اور یہی وہ وقت ہے جس میں ہم کچھ کر سکتے ہیں، تب بھی ہمیں پرواہ نہیں، اور ہم شاید اس وقت کا انتظار کرتے ہیں کہ موت آ کے سر پہ کھڑی ہو جائے اور پھر ہم کہیں یا اللہ ہمیں صرف ایک چانس اور دے دے، ایک چانس۔ مگر تب چانس نہیں دیا جائے گا، تب کہا جائے گا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دے دی تھی کہ جس میں اگر تم نے نصیحت پکڑنی ہوتی تو پکڑ لیتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنی زندگی کے اس دن پہ رو کہ جو گزر گیا اور اس میں تم نے نیکی نہیں کمائی، اور ہمارا تو ایک دن کیا کئی دن بیکار اور بے مقصد کاموں میں گزر جاتے ہیں۔ جب پتہ ہی نہ ہو تب تو الگ بات ہے، مگر ہم سب خود کو بہت سمجھدار کہتے ہیں۔ کتنے ہی رمضان ہم ایسے گزار چکے ہیں جو بے شعوری کے ہیں، جن میں ہمیں کوئی علم بھی نہیں تھا۔ آج پتہ ہے، پر تب بھی اگر ہم وہ اس سے کام نہ لیں تو کیا فائدہ ایسے پتہ ہونے کو۔ حضرت علی فرماتے ہیں اول عمر میں جو وقت ضائع کیا آخر عمر میں اس کا تدارک کر لو تاکہ انجام بخیر ہو۔ تو چلو بچپنے میں اگر کھیل کود کے گزار دیا، ٹین ایج ایسے ہی گزار دی، 20s ایسے ہی گزار دیے، کم از کم اب تو جا کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ کسی وقت بھی ٹائم اوور ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی گھنٹی بج سکتی ہے۔ کیوں میں اپنا وقت ایسے بیکار چیزوں میں گزاروں؟ ہم نے جو اپنی زندگی کا وقت بیکار گزار دیا وہ تو گنوا دیا، جو رہ گیا اس کو تو نہ گنوائیں، اس میں تو سیریس ہو جائیں۔ دراصل انسان اسی امتحان کی تیاری زیادہ کرتا ہے جس کو وہ اہمیت زیادہ دیتا ہے۔ ایک اچھا اسٹوڈنٹ تیاری کے دنوں میں ہر ایکٹیویٹی کو چھوڑ دیتا ہے اور اس وقت کو بس پڑھائی میں گزارتا ہے۔ اکثر اسٹوڈنٹس تو راتوں کو بھی جاگ کے تیاری کرتے ہیں، حتیٰ کہ کھانا پینا بھی زیادہ نہیں کھاتے کہ نیند نہ آ جائے۔ یہ تو دنیا کے ان معمولی سے امتحانوں کا حال ہے، جو کوئی زندگی موت کا مسئلہ نہیں ہے، جن میں ایک بار اگر فیل بھی ہو گئے تو دوبارہ بھی امتحان میں بیٹھ سکتے ہیں۔ مگر اس امتحان کا کیا ہوگا جس میں ایک بار فیل ہو گئے
تو دوبارہ کوئی چانس نہیں ملے گا، اور جس کی تیاری کا وقت صرف یہ دنیا کی زندگی ہے، اتنا مختصر سا وقت ہے، یہ ہاتھ سے نکل گیا تو 1 سیکنڈ بھی دوبارہ نہیں آ سکتا۔ سامعین کرام، اپنی زندگی میں نیکی کو قیمتی سمجھیے، اس کے لیے بھاگ دوڑ کیجیے، اس کا اہتمام کیجیے، اس کے سوچیں کہ میں کیسے بڑھاؤں، اس کو ایسے فارغ وقت کا مشغلہ نہ سمجھے۔ جو باتیں سنیں ان کو اپلائی کرنے کی فکر کریں۔ جن لوگوں کے دلوں میں واقعی اپنی آخرت بنانے کی فکر ہوتی ہے، ان کو تو اپنی نیکیاں جمع کرنے کا ہر وقت شوق لگا رہتا ہے، ایک ہی دھن میں وہ زندہ رہتے ہیں، اور نیکی کر بھی لیتے ہیں تو ان کو کوئی بڑی نہیں سمجھتے کہ میں نے تو اتنی کر لی اب کافی ہو گئی۔ وہ اسی خوف میں لرزاں رہتے ہیں کہ کہیں ہم سے کچھ ایسا نہ ہو جائے جس سے ہماری آخرت برباد ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی نیکی قبول ہونے سے رہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی نیکی کی کمی رہ جائے اس دن نجات پانے کے لیے۔ ان کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے عہدے اور اختیارات اور ذمہ داریاں بھی قبول کرنے سے ڈرتے ہیں کہ ہائے کہیں یہ نہ ہو کہ ان کا حساب دیتے ہوئے وہاں پر ہم کنگال ہو جائیں۔ عمر بن عبدالعزیز کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ ان کے وقت میں جو خلیفہ تھے وہ بستر مرگ پہ تھے، اور خلیفہ نے لوگوں کو بلایا مشورہ کرنے کے لیے کہ کس کو اب آئندہ خلیفہ بناؤں اپنے بعد۔ اب یہ باہر تھے، جو بھی اندر جانے لگتا اس کو عمر بن عبدالعزیز کے ساتھی کہتے کہ اگر خلیفہ ہمارے بارے میں پوچھے تو ہمارے لیے اچھی بات کہنا اور سفارش کر دینا کہ مجھے خلیفہ بنایا جائے۔ اور عمر بن عبدالعزیز کا حال یہ تھا کہ وہ ہر جانے والے سے کہتے تھے اگر خلیفہ میرے بارے میں پوچھے تو ان سے یہ کہنا کہ اس کو خلیفہ ہرگز نہ بنائیے گا۔ بعد میں جب ان کو پتا چلا کہ ان کو خلیفہ بنا دیا گیا تو اس قدر پریشان ہوئے، اتنی اپنے آپ پہ سختی کرتے تھے۔ مختصر سی ان کی خلافت کا زمانہ تھا، لیکن اس خلافت کے زمانے میں انہوں نے اپنی زندگی کو ایسے احساس ذمہ داری کے ساتھ گزارا، اتنے لرزاں رہتے تھے، جواب دہی کا خوف اتنا زیادہ ہوتا تھا۔ عام معمول تھا عشاء کے بعد مسجد میں بیٹھے رہتے اور دعائیں کرتے رہتے اور روتے رہتے۔ ایک دن بیوی نے وجہ پوچھ لی تو فرمایا، میں اس امت کے چھوٹے بڑے سیاہ سفید کا مالک ہوں، یعنی میرے ہاتھ میں دی گئی ہے۔ پھر میں نے بے بس، غریب، محتاج، فقیر، گمشدہ، قیدی اور ان طرح کے اور لوگوں کو یاد کیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ ان کے بارے میں مجھ سے سوال کرے گا۔ اس خوف سے مجھے اپنی جان کا ڈر پڑ گیا اور اس خوف سے میرے آنسو جاری رہتے ہیں کہ میں جتنا یاد کرتا ہوں کہ کیا بنے گا، میرا خوف بڑھتا ہی جاتا ہے۔ ان کی بیوی کہنے لگی کہ وہ اور لوگوں سے بھی زیادہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، نہ روزے لگتے تھے، مگر اور لوگوں سے بھی زیادہ اللہ تعالی سے ڈرنے والے تھے، اور ان سے زیادہ کوئی اللہ سے ڈرنے والا نہیں تھا۔ اتنے پریشان رہتے تھے۔ ایک بار آپ سفر میں تھے، اسباب پیچھے رہ گیا، آپ کے ساتھی آگے نکل چکے تھے۔ ایک جگہ جب پڑاؤ کیا تو آپ نے دیکھا کہ سفر کرنے والوں میں جو اپنا اپنا سامان پہلے بھیج چکا تھا اس کا سامان پہنچ گیا، اور جو پیچھے رہ گئے تھے وہ کھڑے دیکھتے رہ گئے، ان کا سامان پہنچا ہی نہیں۔ تو یہ دیکھ کے رو پڑے
ان کے چچا زاد نے رونے کی وجہ پوچھی. فرمایا اس طرح قیامت کے دن جو شخص زیادہ راہ پہلے بھیج چکا ہوگا اس کو تو مل جائے گا، اور جس نے آگے نہیں بھیجا ہوگا اس کو کچھ نہیں ملے گا. آج آگے بھیجنے کا وقت ہے ہمارے لیے، تاکہ ہمیں وہاں پہ مل جائے. جو آج ہم نے بھیج دیا اور جتنا بھیج دیا اتنا ہی ملے گا. تو اس کا حساب کتاب نوٹ کر لیں اپنے پاس کہ کتنا بھیجا ہے. پیپر پینسل ساتھ رکھیں، اپنے آپ سے سوال پوچھتی جائیں اور جواب دیتی جائیں، پھر لکھتی جائیں اور پھر دیکھ لیں کہ میں وہاں پر نجات پا سکوں گی اس عمل کے ساتھ یا نہیں. اپنی عبادات کو بھی جانچیں، اپنے اخلاق کو بھی جانچیں، اپنے معاملات کو بھی دیکھیں. کہاں کس سے معافی مانگنی ہے، کہاں کس کے ساتھ زیادتی کی ہے، کہاں کسی کا حق دینا ہے، سب لکھیں. آج یہ محاسبہ کریں گے تو جنت کی پراپرٹی خرید سکیں گے. اللہ تعالی ہمیں ایمانداری کے ساتھ اپنا محاسبہ کرنے کی اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے. امید ہے کہ آپ لوگ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں گے. ایک ایسی سورت قرآن میں ہے جو بھی ہمیں جنت کی پراپرٹی دلوا سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رہنمائی فرمائی ہے. فرمایا قرآن کی ایک سورت ہے، اس کی صرف 30 آیات ہیں اور وہ اپنے پڑھنے والے کے متعلق جھگڑے گی حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اور وہ سورت کون سی ہے؟ سورۃ الملک. سورہ ملک 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے. اس کو پڑھنا کوئی مشکل نہیں، اس کو پڑھنا اپنا معمول بنا دیجئے، خاص طور پہ رات کے وقت سونے سے پہلے. آج کی جو دعا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں پر کلمہ جاری فرما دے اور ہمیں مرتے وقت اس کی توفیق ہو تاکہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو سکے. تو اسی کی دعا ہے، اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے اللہ ہماری موت کے وقت ہمیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پہ ثابت رکھنا، کیونکہ اس وقت شیطان کا بہت حملہ ہوتا ہے. اس وقت یہ نہ ہو کہ ہم کلمہ بھول جائیں. ہر ایک کو یاد رکھیں کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، سب نہیں پڑھ پاتے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مرتے وقت کلمہ نصیب کر دینا. آج کا جو ذکر ہے وہی ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب ہے، اور اسی کو ہم جاری رکھتے ہوئے انہی کلمات میں یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ کو بھی ایڈ کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص یہ کلمات کہتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور سمندر کی جھاگ کے برابر ہو جائیں. تو صحابہ نے پوچھا کہ سمندر کی جھاگ کے برابر کس سے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی. اللہ تعالی ہمیں بہترین عبادت کرنے کی، اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کی اور ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. 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 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.